بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم خبریں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. صورتحال بڑی تیزی سے بدل رہی ہے اور افغانستان کے اور ملا عبد الغنی برادر جو کہ طالبان کے انتہائی سینئر رہنما ہیں اور مذاکراتی ٹیم جنہوں نے امریکہ سے مذاکرات کیے اور پیس ایگریمنٹ کیا اور ایک ایسا معاہدہ کیا جس کے تحت امریکہ اور غیر ملکی فوجیں نیٹو کی ہر طرح کی غیر ملکی فوج کو افغانستان سے انخلا کرنا پڑا. یہ معاہدہ کیا مذاکرات کار ہیں، پولیٹیکل جو ان کا ونگ ہے، پولیٹیکل ونگ سیاسی جماعت یوں کہہ لیں آپ، سیاسی ونگ جو ہے اس کی بھی قیادت کرتے ہیں. اور ملا عبد الغنی برادر 20 سال بعد واپس افغانستان پہنچ چکے ہیں. وہ کیوں پہنچے ہیں، یہ کس بات کا اندیہ ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں اور ملا عبد الغنی برادر کو کیا ملنے والا ہے جو 20 سال کے بعد وہ دوحہ سے پہنچے ہیں قندھار، اور قندھار میں وہ مقیم ہیں. ان کا استقبال کیا گیا ایک ایسے جیسے کسی سرکاری اعلیٰ عہدیدار کا استقبال کیا جاتا ہے، اور اس وقت وہ مقیم ہیں قندھار کے گورنر ہاؤس میں، جو قندھار کا صوبہ بھی ان صوبوں میں شامل ہے جو کہ فتح کیا پچھلے ایک ہفتے میں، اس کا کنٹرول حاصل کیا اور وہاں پہ غنی کی حکومت کو وہاں سے فارغ کیا، سرکاری فوج کو فارغ کیا. ملا عبد الغنی برادر ان کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اطلاعات ہیں کہ ان کو جو حکومت بننے جا رہی ہے، اگلی حکومت افغانستان کی حکومتی سیٹ اپ، اس میں اہم ذمہ داری ملے گی، بلکہ اہم ترین ذمہ داری ملنے کا امکان ہے. پہلے علی جلالی کو بنایا گیا تھا نگراں حکومت کا سربراہ بنایا گیا تھا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا افغان طالبان نے فی الفور، اور اس کے بعد پھر ایک رابطہ کونسل بنائی گئی جو کہ اس وقت موجود ہے. اس میں حامد کرزئی سابق صدر ہیں اور عبداللہ ہیں جو کہ چیف ہیں مصالحتی کونسل کے، اور اس کے علاوہ تیسرے ہیں گلبدین حکمت یار. یہ 3 رابطہ کونسل، لیکن ان کی آئینی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے، افغانستان کے آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن وہ رابطہ کار کا کام کر رہے ہیں. ملا عبد الغنی برادر کیوں آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، کیا ویسے ہی آ گئے ہیں یا ان کو کچھ حاصل ہونے والا ہے؟ تو اطلاعات جو ہیں ہمارے پاس وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں اور پھر میں ملا عبد الغنی برادر کی کچھ اور چیزیں بھی بتاتا ہوں. ملا غنی برادر کے بارے میں امکان ہے جی ان کو صدر اعظم یعنی کہ پریزیڈنٹ آف افغانستان بنایا جا سکتا ہے. نگراں عبوری سیٹ اپ جو بننے جا رہا ہے، انتقال اقتدار ان کے حوالے کیا، اس حکمراں اس نگراں سیٹ اپ کے وہ ہوں گے سربراہ، اور باقی تمام وزیر ان کے نیچے ہوں گے. اس کے علاوہ ملا عبد الغنی برادر اور اسلامی امارات کچھ چیزیں ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ملا یعقوب ہیں، ملا عمر کے صاحبزادے ہیں، یہ فوجی امور کے ماہر ہیں، یہ بھی کابینہ میں شامل ہو سکتے ہیں. ملا عمر جو کہ آخری سربراہ تھے طالبان حکومت کے افغانستان میں 9/11 کے وقت اور امریکی حملے کے پہلے، تو ملا عمر ان کے صاحبزادے ہیں ملا یعقوب، وہ بھی کافی اثر و رسوخ والے ہیں. امیر خان متقی یہ بھی شامل ہیں جی، اور امیر خان متقی بھی اہم ترین کیا ہیں افغان طالبان کے اہم ترین لوگوں میں شامل ہیں، یہ بھی نگراں سیٹ اپ میں ہوں گے. اور ملا شیرین گارڈ ملا عمر یہ کابل کے گورنر نامزد ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے بہت ساری نامزدگیاں افغان طالبان کر رہے ہیں. وہاں پہ ریڈیو کابل، ریڈیو افغانستان جو ہے وہ اپنی نشریات کا آغاز کر چکا ہے. ریڈیو افغانستان، اسلامی امارات افغانستان کی ریڈیو کی نشریات آغاز ہو چکی ہیں، اور جبکہ سرکاری ٹی وی کے بارے میں ابھی فیصلہ ہونے ہیں، اور اس کا بھی زیادہ چانس یہی ہے کہ وہ بھی آئندہ 24 گھنٹوں میں ٹیلی ویژن کی نشریات بھی شروع ہو جائیں گی. ایک بات. دوسری بات، ملا عبد الغنی برادر یہ تھے پاکستان میں، اور پاکستان میں ایک آپریشن کے دوران
ان کو حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا تھا۔ طویل عرصہ تک یہ پاکستان نے ان کو حفاظتی تحویل میں رکھا، اور پاکستان کے یہ یوں سمجھیں کہ ایک پولیٹیکل سیاسی قیدی کے طور پہ یوں سمجھ لیں یہ رہے۔ اور یہ جب ٹاکس شروع نہیں ہوئیں بلکہ امریکہ نے جب پاکستان سے درخواست کی کہ ہماری افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کروائے جائیں اور پاکستان اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے، تو ملا غنی برادر کو پاکستان سے رہا کیا گیا، اور رہا کرنے کے بعد یہ گئے دوحہ، اور دوحہ میں افغان طالبان کی قیادت سنبھالی، سیاسی ونگ کی، اور یہ سارے مذاکرات زلمے خلیلزاد اور امریکہ سے انہوں نے کیے تھے۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، پاکستان میں رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب جب یہ حکومت میں آئیں گے تو وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کا کیا نتیجے نکلتے ہیں۔ تو سیاسی ونگ کے سربراہ بھی ہیں، افغان طالبان کا جو سیاسی ونگ ہے اس کے سربراہ بھی ہیں، پہنچ چکے۔ اب آتے ہیں جی اس وقت یہ ساری صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ افغان طالبان کے بارے میں جتنے بھی خدشات کا اظہار کیا گیا تھا، پچھلے 2-3 دنوں میں خاص طور پہ ایک بحث چلائی گئی، نیریٹو دینے کی کوشش کی گئی، اور اس کا پھر کل جو ہے شام کو ایک اہم ترین پریس کانفرنس ہوئی۔ 2 دن آپ پریس کانفرنس میں جو کچھ کہا گیا اس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ کتنے ویل انفارمڈ ہیں، اور دنیا بھر کے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کو مانیٹر کر رہے ہیں، ان کا جو خاص ونگ ہے وہ مانیٹر کر رہا ہے، اور ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ایک کر کے سب سوالوں کے جوابات دیے، اور جو خدشات کا اظہار کیا تھا ان خدشات کو بھی رد کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ خواتین اپنا کام جاری رکھیں، خواتین اپنا کام کریں گی شریعت کی حدود میں رہ کے۔ پھر برقع انہوں نے کہا ضروری نہیں ہے، برقعے کے اور بہت سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے خواتین کو حجاب کے بہت سے طریقے ہیں، برقع ضروری نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ذبیح اللہ مجاہد نے عام معافی کا اعلان کیا، اور تمام جو مخالفین ہیں ان کو معاف کرنے کا اعلان کیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ایون ان لوگوں کو بھی معاف کیا جو 20 سال ان کے ساتھ لڑتے رہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ماضی کی دشمنیاں دفن کر چکے، آگے ہم نے افغانستان کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے۔ پھر افغان ٹی وی چینلز پر خواتین اینکرز کی واپسی شروع ہو چکی ہے، خواتین اینکرز اپنا کام کر رہی ہیں، اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں، اور ان کو کوئی روک ٹوک نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین ڈاکٹرز بلا خوف کام جاری رکھیں، یہ بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اور طالبان کمانڈر اب ہاسپٹل کا وزٹ بھی کر رہے ہیں، اور خواتین کو یقین دہانی کروا رہے ہیں، ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کی جان مال آبرو مکمل طور پہ محفوظ رہے گی، اور کسی کو ظلم کرنے نہیں دیا جائے گا۔ پھر ایک اور چیز بھی کہی گئی کہ بلکہ ایک اور چیز کیا، کابل میں کسی بھی غیر ملکی سوائے انڈیا کے علاوہ باقی جتنے بھی انٹرنیشنل عالمی ذرائع ابلاغ کے نمائندے ہیں، نمائندگان وہ خواہ خواتین ہیں یا مرد ہیں، وہ سب کے سب اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور ذبیح اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس میں وہ سب موجود تھے، ان سب نے سوالات کیے اور ان کا تسلی بخش جواب دیا گیا۔ پھر کچھ CNN کی رپورٹر، آپ ان کو ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے اپنے آپ کے جسم کو ڈھانپ لیا ہے، عبایا پہن کے وہ رپورٹنگ کر رہی ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی ایسی قدغن نہیں ہے، لیکن یہ میں اپنی حفاظت کے لیے کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ سرکاری اہلکار جتنے بھی تھے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا اپنی ڈیوٹی پہ آئیں اور بے فکر ہو کے فل سیکورٹی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں۔ پھر جنگجو خواتین اینکرز کو بھی انٹرویو دے رہے ہیں۔ اگلی بات جو ہے کہ افغان طالبان کے جو ہیں جنگجو جو لڑتے رہے ہیں، کمانڈرز ہیں، فیلڈ کے لوگ ہیں، وہ انٹرویو بھی دے رہے ہیں خواتین اینکرز کو۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ماضی جو آج سے 20 سال پہلے تھا اب وہ
نہیں ہے، اور افغان طالبان ایک ایک کر کے بہت سوچ سمجھ کے قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ فحاشی، عریانی، برہنہ، نیم برہنہ، یہ ساری چیزیں بند ہو چکی ہیں، اور اس میں کابل دیواروں پر لگی ماڈلز کی تصاویر جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کیسی ہوتی ہیں، ان کو از خود مٹا دیا گیا ہے اور وہاں کے لوگ مٹا رہے ہیں۔ پھر ایک اور بات، اگلی بات کہ جو بھارتی سفارتکار ہیں، بھارتی سفیر اور بھارتی سفارتکار کیسے نکلے، کیسے فرار ہوئے، تضاد بتا رہا ہوں۔ انہوں نے امریکہ سے مدد لی، امریکہ سے مدد لی، کابل ایئرپورٹ پہنچے اور تقریباً 120 لوگ جو ہیں وہ وہاں سے اڑ گئے، جبکہ اس وقت اب بھارت کے جو شہری ہیں، کیونکہ انڈیا کا سفارت خانہ بند ہو گیا، سفیر اور ڈپلومیٹس نکل گئے، جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی نکل گئے، راشا کے، یہ سارے نکل چکے ہیں، اور جبکہ بھارتی شہری وہاں پہ بے یار و مددگار۔ اور اگلی بات انہوں نے کہا کہ جی ہم صرف بھارت کے جو شہری ہیں یا افغانستان سے جو لوگ آئیں گے، ہندو اور سکھ، ان دو کے علاوہ ہم کسی اور مذہب کو نہیں آنے دیں گے انڈیا میں۔ یہ ہے بھارت کا، مودی سرکار کا چہرہ، اور جبکہ خود جو ہیں وہ نکل گئے ہیں۔ اور اس کے اپوزٹ دیکھیں، پاکستان کے سفیر منصور احمد خان جو کل تک اسلام آباد میں تھے، اور یہ جو آیا ہوا ہے نان پختون ایریاز کے جو اہم سیاسی قیادت آئی ہوئی ہے پاکستان میں، ان کے ساتھ انگیج تھے، بات چیت چل رہی تھی۔ تو ہمارے جو سفیر ہیں پاکستان کے کابل میں، وہ بائی روڈ پہنچ گئے ہیں کابل، اور انہوں نے واضح طور پہ ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی مکمل طور پہ 20 سڑکوں پہ ہم تورخم کے راستے گئے ہیں واپس، اور پشاور کہہ رہا ہوں، تورخم کے راستے گئے ہیں واپس کابل، اور ٹریفک جا بھی رہی تھی اور آ بھی رہی تھی، لوگ آ جا رہے ہیں، کوئی ایسا سیکورٹی کا معاملہ نہیں ہے، مکمل طور پہ افغانستان پرامن ہے۔ اور دوسری جانب پاکستان نے اپنے شہریوں کو، کیونکہ ایئرپورٹ اس وقت امریکنز کے کنٹرول میں ہے، بند کیا ہوا ہے، اور ایئر سپیس بھی بند ہے، فضائی جو حدود ہیں وہ بلاک کی ہوئی ہیں افغانستان کی، کمرشل پروازوں کے لیے صرف فوجی طیارے آ جا سکتے ہیں، اور وہ بھی اپرووڈ۔ تو پاکستان اپنے شہریوں کو بسوں کے ذریعے کابل سے نکال رہا ہے، پاکستان بذریعہ روڈ بھیج رہا ہے، یہ پاکستان کا سفارت خانہ وہاں پہ کام کر رہا ہے، اور وہاں پہ جو اہم سفارت خانے وہ کافی متحرک ہیں۔ تو یہ ہے وہ صورتحال۔ تو افغان طالبان جو ہیں، کیونکہ عبوری سیٹ اپ آنے لگا ہے، اور اگلا حکومتی سیٹ اپ تیار کیا جا رہا ہے، کس کو کتنا پورشن ملنا ہے، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس سے پہلے جو اعتراضات اٹھائے جا رہے تھے، جو خدشات آ رہے تھے، وہ سب کے سب ختم کر دیے گئے ہیں۔ پھر ایک اور بات بھی کی ہے طالبان نے اناؤنس کیا جی کہ ایئرپورٹ کی طرف جو لوگ چلے گئے ہیں یا جانا چاہتے ہیں وہ واپس آ جائیں، خوف کی وجہ سے کوئی شہری افغانستان نہ چھوڑے، واپس آئیں، واپس آ کے اپنے کام کریں اور پرامن رہیں، یہاں پہ کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو اب تک کابل میں افغان طالبان کی گولی سے کوئی بھی نہیں مرا، جبکہ بڑی سرکار، بڑی طاقت جو ہے، ان کی گولیوں سے، ان کے جہاز سے گرنے سے اب تک کوئی 12-14 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، 14 معصوم شہری اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ تو یہ ہے فرق اور یہ ہے معاملہ۔ اور دوسری جانب چائنا نے بڑی ایک مذاق اڑایا ہے امریکہ کا، کہ کتے اپنے ساتھ لے گئے اور انسانوں کو چھوڑ گئے، کتے بچا لیے اور انسان جو ہیں ان کو ہلاک کیا جا رہا ہے۔
تو یہ معاملات چل رہے ہیں. تو اگلا ہفتہ یعنی کہ امکان یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے افغانستان میں اگلی حکومت آ جائے گی اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالے گی. اس میں کس کو کیا ملتا ہے یہ ایک فارمولہ طے کیا جا رہا ہے تاکہ تمام طبقوں کی نمائندگی ہو سکے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.